قرآن و حدیث کے مطابق ایسی مضر بیماریوں کے بارے میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ کویشچن نمبر 1، اگر کسی علاقے میں وبا یا ایسی بیماری پھیل جائے اور لوگ متاثر ہوں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، اسلام کی اس بارے میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں کہ جو بھی مسلمان ہو، اگر اس کے علاقے یا شہر میں ایسی کوئی وبا پھیل جائے تو وہ اس علاقے سے بھاگے نہیں، بلکہ اللہ سے ثواب کی نیت سے صبر کر کے اسی شہر میں قیام پذیر رہے اور اس کا توکل یہ ہو کہ جو بھی بیماری آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے شہادت کا اجر ملے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو شہر میں رہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2، جس علاقے میں بیماری پھیلی ہے اس جگہ جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی علاقے میں طاعون یا ایسی ہی کوئی وبا پھیل جائے تو تم وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور اس علاقے میں جاؤ بھی نہیں۔ کویشچن نمبر 3، اسلام کے مطابق خطرناک بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی بیماریاں جو لوگوں سے لوگوں کو لگیں، اصل میں وہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس قوم پر چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں۔ بے شک سائنس کے مطابق یہ وبا کسی جانور سے انسانوں میں آئی، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور کھلی بے حیائی پھیلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں اور ایسی تکلیفیں پھیلتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ کویشچن نمبر 4، ایسی خطرناک بیماریوں کے آنے پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کو تسلی رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایسی کوئی وبا اگر پھیلتی ہے تو وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے رحمت ہے جو ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی۔ کویشچن نمبر 5، جب اسلام نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو جو لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات کہ اسلام میں اعتدال کا حکم ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر وہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی تیمارداری کون کرے گا؟ اور علاقہ چھوڑنے میں صرف امیر لوگ ہی کامیاب ہو سکیں گے، اس عمل سے غریب لوگ بہت متاثر ہوں گے۔ تو ایسے غم کے موقع پر اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دینا غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دوسری وجہ کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں وہ جراثیم نہیں ہیں، حالانکہ اس میں ہوتے ہیں۔ جب وہ اس علاقے سے بھاگ کر دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہاں بھی یہ وبا پھیلا دے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس علاقے میں وہ وبا پھیل چکی ہے اس علاقے کو چھوڑ کر مت جائیں اور دوسرے علاقے کے لوگ متاثرہ علاقے میں مت جائیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔